السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں شاہین انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالجز سے آپ کی معلمہ نغمانہ ارشد۔ عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب مطالعہ قرآن کی میں سے سورہ انعام کی آیت نمبر 52 نکالیں۔ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں سورہ انعام کی آیت نمبر 51 تک پڑھا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطرد الذین، اور آپ ان لوگوں کو دور مت کیجیے، ولا اور نہ تطردی آپ دور کیجیے، الذین ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح، والعشی اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کی رضا، ما علیکہ نہیں ہے آپ کے ذمے، من حسابہم ان کا حساب، من شیئن کچھ بھی، وما اور نہیں ہے حساب کا آپ کا حساب، علیہم ان کے ذمے، من شیئن کچھ بھی، فتطردہم تو آپ انہیں دور کریں گے، فتکون تو آپ ہو جائیں گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے قریش مکہ کے اعتراض کے جواب میں نازل ہوئی۔ قریش مکہ کے کچھ سرداروں نے یہ کہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد غریب اور کم حیثیت قسم کے لوگ بکثرت رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 52 نازل فرمائی، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہم نے فتنہ آزمایا ہے، بعضہم بعض کو، ببعضٍ بعض کے ذریعے، لیقولوا کہ وہ کہیں، اہؤلاء کیا یہی لوگ، من اللہ علیہم من بیننا کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا، اہؤلاء کیا یہی لوگ ہیں، من اللہ نے علیہم جن پر، من بیننا احسان فرمایا، الیس اللہ کیا اللہ بعالم خوب، الیس کیا نہیں، اللہ بعالم خوب جانتا، بالشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا۔ قریش مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ غریب مسلمان اس حیثیت سے ان امیر کافروں کے لیے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غریب مسلمان اس حیثیت سے ان امیر کافروں کے لیے ایک آزمائش کا سبب بن گئے ہیں کہ آیا یہ لوگ اصل اہمیت حق بات کو دیتے ہیں یا صرف اس وجہ سے حق کا انکار کر دیتے ہیں کہ اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں۔ لیقولوا کہ وہ کہیں، اہؤلاء وَإِذَا اور جب جاءک آپ کے پاس وہ آئیں، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، فقل تو آپ ان سے فرما دیجئے، سلام ہو علیکم تم پر، کتب لازم فرما لیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، اعلیٰ پر، نفسہ اپنے اوپر، رحمت، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ کہ تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے، انہ من عمل کہ تم میں سے جو کر بیٹھے، منکم تم میں سے، سوءا کوئی برائی، بجہالۃ نادانی میں، ثم پھر، تاب توبہ کرے، من بعدہ اس کے بعد، فاصلح اور اصلاح کرے، فانہ تو بے شک، غفور وہ بڑا ہی بخشنے والا، رحیم اور نہایت رحم
فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو کافر ہیں، مشرکین مکہ ہیں، یہ کہتے تھے کہ یہ جو غریب یہ طنزیہ طور پر مسلمانوں کے بارے میں طنزیہ انداز میں کہتے تھے کہ یعنی معاذ اللہ ساری دنیا میں سے یہی کم حیثیت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو، یہی کم حیثیت لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ملے تھے، جن پر وہ احسان کر کے انہیں جنت کا مستحق قرار دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ اس قسم کے الفاظ مومنین کے بارے میں فرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا مومنین کے لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے بندوں کو یہ پیغام دیجئے کہ جب وہ آپ سے ملیں سب سے پہلے آپ ان سے سلام کریں، ان پر سلامتی بھیجیں، پھر ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی رحمت کرنا جو ہے وہ لازم فرما دیا ہے۔ اگر کسی نادانی کی وجہ سے تم سے کوئی امت محمدیہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہمارے گناہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔